الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وقال الله تعالى: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الجهاد ماض منذ بعثني الله إلى أن آخر أمتي يقاتل مسيح الدجال. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قال: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قال: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سب سے پہلے درود پاک کا نذرانہ پیش فرما دیں: اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے نہایت واجب احترام بزرگوں، دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین میری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام، خصوصاً آج کے اس جلسے کے صدر بوقار دوستو، ہم اور آپ یہاں اکٹھا ہوئے ہیں ایک کلمہ کی بنیاد پر. ہمارا اور آپ کا کلمہ ایک ہی ہے: لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کہیے صلی اللہ علیہ وسلم. اس کلمہ کی بنیاد پر ہمارے لیے یہ ذمہ داری ہے کہ دنیا کے پسچم میں اگر کوئی مسلمان ہو اور دوسرا مسلمان دنیا کے مغرب میں، پورب میں ہو، اور کسی ایک مسلمان کو کانٹا چبھ جائے، دوسرے مسلمان کو اس کی خبر ملے، تو مسلمان ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ ایک مسلمان کے درد میں دوسرا مسلمان تڑپ پڑے. ہمارا جو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کلمے کے اندر دو جز ہیں، دو پارٹ ہیں.
پہلا جز لا الہ الا اللہ اور دوسرا جز ہے محمد الرسول اللہ. لیکن ان دو جز میں سے پہلا جز اسلام کی بنیاد ہے، اسلام کا فاؤنڈیشن ہے، اور وہ فاؤنڈیشن کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، توحید، اللہ کو ایک ماننا، اللہ کو ایک جاننا، اللہ کا ایک ہونے کا اقرار کرنا، اسی کا نام ہے توحید. اور یہ کلمہ تمام نبیوں کو دیا گیا. کلمہ کے اندر دو جز ہیں. پہلے جز کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی، پہلے پارٹ کے اندر کوئی چینجنگ نہیں آئی. پہلا پارٹ جیسا تھا ویسا ہی ہے، اور رہتی دنیا تک کلمے کا پہلا حصہ وہی رہے گا. لیکن جب نبی بدلے، زمانہ بدلا، تو کلمے کا دوسرا جز، کلمے کا دوسرا حصہ بدلا، لیکن کلمے کے پہلے حصے کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی. مثال کے طور پر حضرت آدم علیہ السلام کا زمانہ تھا تو ان کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ. تو لا الہ الا اللہ وہاں موجود ہے. دوسرا کلمے کا جو دوسرا حصہ وہ ہے آدم صفی اللہ. پھر حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ شروع ہوا، ان کا کلمہ لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، کلمے کا پہلا حصہ وہی ہے. حضرت نوح علیہ السلام کے بعد جلیل القدر پیغمبر حضرت ابراہیم تشریف لائے، ان کا کلمہ لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ. اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ شروع ہوا، ان کا کلمہ لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ. پھر حضرت ابراہیم کے دو بیٹے، ان میں ایک ہے حضرت اسماعیل، ان کا کلمہ لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ. اور اس سے پہلے کہ ہمارے نبی، آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ کا تذکرہ ہو، ہمارے نبی سے پہلے ایک پیغمبر، ایک رسول گزرے جن کا نام تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام. ان کا کلمہ لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ. اور ہمارے نبی کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو آپ نے دیکھا کہ کلمے کا جو پہلا حصہ وہ لا الہ الا اللہ آدم کے زمانے میں بھی تھا اور محمد مصطفیٰ کے زمانے میں بھی ہے. یہی وہ کلمہ ہے جس کلمہ کی بنیاد پر اللہ نے کامیابی کا دار و مدار رکھا ہے. اس کلمہ کے پڑھنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین ایک انسان کو موحد کہتا ہے، توحید پرست کہتا ہے، اور ایک کلمہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس پر جنت واجب ہو گئی. میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، لیکن بات حقیقت ہے کہ کلمہ آپ نے پڑھا، کلمہ ہم نے بھی پڑھا، کلمہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس کو ٹائٹ کر دو، ایسے چلتا رہے گا بار بار. جی تو کلمہ ہم نے بھی پڑھا، آپ نے بھی پڑھا، صحابہ نے بھی کلمہ پڑھا. لیکن صحابہ کے سینے میں کلمہ کی حقیقت آ چکی تھی، صحابہ کے دل میں کلمہ کی عظمت سما چکی تھی، صحابہ کے سینے میں کلمہ کی رفعت آ چکی تھی، جس کی وجہ سے صحابہ کے لیے جان دینا آسان تھا، اللہ کی راہ میں مرنا آسان تھا، گھر بار چھوڑنا آسان تھا، زمین جائیداد قربان کرنا آسان تھا.
میرے دوست بزرگوں، میں صرف جہاد کی بات نہیں کر رہا ہوں، بلکہ وہاں جو بھی اسلامی سزائیں ہوتی تھی، اللہ کے ڈر کی وجہ سے، کلمہ کی محبت کی وجہ سے وہ لوگ اسلام کی سزا خود سے جا کر مانگ کر لیتے تھے۔ چنانچہ ایک واقعہ بخاری شریف کے اندر مذکور ہے کہ ایک خاتون صحابیہ اللہ کے رسول کے دربار میں آتی ہے اور آ کر کہتی ہے، یا رسول اللہ، رات کی تاریکی میں، رات کے اندھیرے میں مجھ سے ایک گناہ ہو گیا ہے، میں نے زنا جیسے عظیم جرم کا ارتکاب کیا، یا رسول اللہ آپ مجھے اسلامی سزا دے کر مجھے پاک اور صاف کر دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ پھیر لیا اور کہا کہ محترمہ، ہو سکتا ہے کہ تم سے کوئی وہم و گمان ہو گیا ہو، تم نے کوئی چھوٹا موٹا گناہ کر لیا ہو، جاؤ تم توبہ کر لو۔ لیکن وہ خاتون واپس مڑ کر آتی ہے اور آ کر کہتی ہے، یا رسول اللہ، نہیں، مجھے کوئی وہم و گمان نہیں ہے اور میں نے چھوٹا موٹا کوئی گناہ نہیں کیا، بلکہ میں نے زنا کیا ہے اور میں آپ کے سامنے اقرار کر رہی ہوں، یا رسول اللہ آپ مجھے سزا دیجیے۔ اللہ کے رسول چاہتے تھے کہ یہ خاتون اپنے گھر جائے، جب دیکھنے والا کوئی نہیں، گواہی دینے والا گواہ کوئی نہیں، تو اللہ رب العالمین کے دربار میں ہاتھ اٹھا کر فریاد کر کے اپنے گناہوں کی معافی کر سکتی ہے۔ اللہ کے رسول چاہتے تھے کہ اس کی زندگی بچ جائے، اس کی زندگی محفوظ رہے اور اللہ رب العالمین اس کو معاف بھی کر دے، لیکن وہ صحابیہ خاتون تھی، اس کے سینے میں کلمہ کی عظمت آ چکی تھی، کلمہ کی حقیقت سما چکی تھی، اس لیے وہ بار بار اقرار کر رہی ہے کہ یا رسول اللہ، دنیا میں دیکھنے والا کوئی نہیں دیکھا، لیکن جو دیکھنے والا رب تھا وہ تو دیکھ رہا تھا کہ میں اس کی نگاہ سے چھپ نہیں سکتی، اس کے نگاہ سے وہ جو نہیں ہو سکتی، اس نے مجھے رات کی تاریکی میں گناہ کرتا ہوا دیکھا ہے، یا رسول اللہ آپ مجھے پاک و صاف فرما دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، گناہگار تم ہو، قصوروار تم ہو، جرم کا ارتکاب تم نے کیا، لیکن تمہاری کوکھ میں جو بچہ پل رہا ہے یہ بے قصور ہے، یہ معصوم ہے، تم جاؤ، جا کر اس بچے کو جنم دو، جنم دینے کے بعد تم آنا، پھر میں تمہیں اسلامی سزا نافذ کروں گا۔ میرے محترم بزرگ دوستو، وہ خاتون گھر جاتی ہے اور بچے کو پیدا ہونے کے بعد اپنی گود میں اٹھا کر رسول اللہ کے دربار میں حاضر ہوتی ہے، کہتی ہے، یا رسول اللہ، آپ نے کہا تھا کہ بچے کو جنم دے کر آنا، میں نے اپنے بچے کو جنم دے دیا ہے، یا رسول اللہ اب آپ مجھے پاک و صاف فرما دیجئے۔ لیکن میرے آقا نے فرمایا کہ تم نے بچے کو جنم دیا، بچے کا حق یہاں ختم نہیں ہو گیا، بلکہ اس کو دودھ پلاؤ اور اس کو پرورش کرو، اس کی دیکھ ریکھ کرو، جب بچہ خود سے کھا پی سکے، خود سے چلنا پھرنا سیکھ جائے، تب تم آنا، پھر ہم سوچیں گے کہ تمہارے بارے میں کیا رائے تجویز ہو۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، وہ خاتون واپس جاتی ہے اور 2.5 سال 2 سال کے اندر اپنے بچے کا ہاتھ پکڑ کر رسول اللہ کے دربار میں آتی ہے اور کہتی ہے، یا رسول اللہ، میرا بچہ خود سے کھا پی رہا ہے، میرا بچہ چل کود رہا ہے، میرا بچہ دوڑ رہا ہے، یا رسول اللہ اب آپ مجھے پاک کر دیجئے۔ اب تو مجھے ڈر لگنے لگا ہے کہ کہیں اس حالت میں میری موت نہ آ جائے، اگر اس حالت میں میری موت آ جاتی ہے تو میں رب کے سامنے اپنا چہرہ کیسے دکھاؤں گی، یا رسول اللہ اب مجھ سے صبر نہیں ہو رہا ہے، آپ مجھے پاک و صاف فرما دیجئے۔ میرے آقا علیہ السلام کے شہزادوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معصوم بچے کا ہاتھ پکڑ کر ایک مسلمان کے حوالے کیا، کہا کہ آج سے تم اس بچے کی دیکھ ریکھ کرنا، اس کی کفالت کرنا اور اس کی ذمہ داری تمہاری ہے۔ آقا علیہ السلام کے دیوانوں، صحابہ سے رسول اللہ نے کہا کہ ایک گڑھا کھودو، اس گڑھے کے اندر خاتون کو کھڑی کر دو اور دور سے پتھر مار مار کر اس خاتون کو ختم کر دو۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، افسوس کا مقام نہیں ہے بلکہ
خوشی کا اظہار کا موقع ہے کہ جب صحابہ دور سے پتھر مار رہے تھے اور خون کا ایک قطرہ، خون کا ایک چھینٹا حضرت خالد بن ولید کے کپڑے پر جا کر گرا، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ جملہ برا بھلا کہہ دیا، اللہ کے رسول تک یہ جملہ پہنچا، رسول اللہ نے کہا خالد مہلا چپ کرو، خاموش رہو، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اس خاتون نے کس طرح توبہ کی ہے، اور اللہ کے رسول نے قسم کھا کر کہا کہ اگر خدا کی قسم اس خاتون کی توبہ پورے مدینے والوں میں تقسیم کر دی جائے تو اللہ رب العالمین پورے مدینے والوں کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ میرا آقا علیہ السلام کے دیوانوں، کلمہ کی عظمت، کلمہ کی حقیقت حضرت بلال حبشی کے سینے میں اتر چکی تھی، جس کی وجہ سے جب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تپتی ہوئی زمین کے اندر ریت کے اندر ڈال کر ان کے سینے پر بڑا بھاری پتھر رکھ دیا جاتا تھا اور طرح طرح کی اذیتیں، طرح طرح کا عذاب ان کو دیا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا بلال یا تو کلمہ کو چھوڑ دے یا پھر ہم لوگ کسی طرح تجھے تڑپا کر مار دیں گے۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اب اس کلمہ کی حقیقت سینے میں اتر چکی ہے، اب سینے سے جان تو نکل سکتی ہے لیکن یہ کلمہ نہیں نکل سکتا۔ آقا علیہ السلام کے دیوانوں، جب یہ لوگ کہتے تھے کہ اللہ رب العالمین کو چھوڑ دو، توحید سے انحراف کر لو، توحید کو چھوڑ کر مشرک بن جاؤ، شرک کی طرف آ جاؤ، اس وقت بلال حبشی کہتے تھے احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، میں آپ کو سنجیدگی کے ساتھ بتانا چاہتا ہوں، کلمہ آپ نے بھی پڑھا، کلمہ ہم نے بھی پڑھا اور کلمہ فلسطین کے مسلمانوں نے بھی پڑھا، لیکن فرق کیا ہے کہ ہم کلمہ پڑھنے کے باوجود جہاد کا نام سن کر ہم کانپ جاتے ہیں، جہاد کا نام سن کر جہاد کے معنی کو بگاڑ دیتے ہیں، جہاد کا نام سن کر ہم جہاد کا الٹا سیدھا مطلب لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ جائیے جا کر دیکھیے فلسطین کے ان مسلمانوں کو، ان چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو، وہاں کی ماں بہنوں بیٹیوں کو، ان کے سینے کے اندر کلمہ کی حقیقت آ چکی ہے، اسی لیے دھڑا دھڑ اپنی جانوں کو اللہ کی راہ میں قربان تو کر رہے ہیں، لیکن ایک بھی واقعہ آپ کو نہیں ملے گا کہ اسرائیل کے ڈر سے، امریکہ کے ڈر سے یا دنیا والوں کی ستم کے ڈر سے انہوں نے کلمہ کو چھوڑا یا کلمہ کی حقیقت کو دل سے نکالا، نہ نہ نہ، بلکہ سو ہزاروں لاکھوں لوگ جانوں کو نچھاور کر رہے ہیں اور پھر بھی رب تعالیٰ پر بھروسہ کر کے ان کی زبان پر اللہ 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 کی صدا بلند ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، لیکن آج میں افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ ان مسلمانوں کے لیے ہندوستان کے کچھ پڑھے لکھے طبقہ ایسے ہیں جن کی زبان پر آج بھی ان فلسطین کے مسلمانوں کے لیے نفرتیں نکل رہی ہے، ٹی وی والوں کے سامنے جا کر کہتے ہیں کہ فلسطین کے مسلمان بیوقوف ہیں، نادان ہیں، جاہل ہیں، ان پڑھ ہیں، انہیں زندگی کی حقیقت کا پتہ نہیں ہے۔ ارے نادان، تجھے زندگی کا کیا پتہ ہے؟ آج تو جس کو خوش کرنے کے لیے جہاد کا معنی کو بگاڑ رہا ہے، آج جس کو خوش کرنے کے لیے تو فلسطین کے مجاہدوں کو دہشت گرد کہہ رہا ہے، پتہ ہے تیرا جنازہ یہی مسلمان پڑھیں گے۔ رب کعبہ کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں اور آپ کو سنجیدگی کے ساتھ سناتا ہوں، اللہ رب العالمین نے ان کے سینے کو خرید لیا ہے اور جنت کے بدلے ان کی جانوں کی خریداری ہو چکی ہے۔ اب وہ مر سکتے ہیں، کٹ سکتے ہیں، نظر آتش ہو سکتے ہیں، بموں کے چھایوں میں زندگی گزار سکتے ہیں، لیکن انشاءاللہ کلمہ کو اپنے دل سے نہیں نکال سکتے۔ میرا آقا علیہ السلام کے شہزادوں، میں آپ کو ذمہ داری کے ساتھ بتانا چاہتا ہوں، آپ یہ بھی جانتے ہو ہر طبقہ کے اندر کچھ لوگ ہیں جو ایمان کا سوداگر ہے، ایمان کا ڈاکو ہے، اور کچھ ایسے لوگ ہیں میر جعفر کی طرح نام بڑے پیارے ہوں گے، عبدالغفار، عبدالستار، عبدالرحمن، لیکن سینے کے اندر کلمہ کی حقیقت نہیں ہے، کلمہ کی عظمت نہیں ہے، سینے میں نفاق ہے، بزدلی ہے، اور اس بزدلی کی وجہ سے جہاد کا معنی کو بگاڑ کر کبھی کہا جاتا ہے کہ حماس کے لڑاکو دہشت گرد ہیں، کبھی کہا جاتا ہے غزہ کے مسلمان دہشت گرد ہیں، فلسطین کے مسلمان دہشت گرد ہیں، لیکن میں آپ کے سامنے حضرت مولانا ارشد مدنی دامت برکاتہ
خاتون عالیہ کا ایک انٹرویو کا ایک چھوٹا سا جھلک، چھوٹا سا نمونہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ جب ان کے سامنے ٹی وی چینل والوں کے گئے اور جا کر کہا کہ مولانا ارشد مدنی صاحب آپ کیا کہتے ہو فلسطین کے مسلمانوں کے بارے میں، حماس کے مسلمانوں کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، غزہ کے مسلمانوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ قائد ملت، قائد جمعیت علماء ہند صدر محترم حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب نے ببانگ دہل کہا تھا، علل اعلان کہا تھا، دو ٹوک جواب کیا تھا کہ ہم لوگ فلسطین کے مجاہدوں کو مجاہد مانتے ہیں اور حماس کے لڑاکو کو دہشت نہیں مانتے، بلکہ وہ مسلمان ہیں اور انہوں نے اپنے سروں پر جو کفن باندھا ہے اور انہوں نے جو ہتھیار اٹھایا ہے وہ اعلاء کلمت اللہ کے لیے اٹھایا ہے، اپنی ماں بہنوں بیٹیوں کی عزت کی حفاظت کے لیے اٹھایا ہے، ناموس رسالت کی حفاظت کے لیے اٹھایا ہے۔ بیت المقدس کو جس کو مسجد اقصی کہا جاتا ہے، مسجد اقصی کے تحفظ کے لیے انہوں نے سر پہ کفن باندھا ہے، لہذا حماس کے لڑاکو اور دہشت گرد نہیں ہے، بلکہ رب کعبہ کی قسم حماس کے لڑاکو مجاہد ہے، مجاہد ہے، مجاہد ہے کہ انشاءاللہ۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، آپ مجھے معاف کرنا لیکن حقیقت کا انکشاف کر کے جاؤں گا۔ ہمارے وہ بھائی جو تبلیغی جماعت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اللہ رب العالمین ان کی محنت کو قبول کرے۔ تبلیغ جماعت والوں نے دین کو وہاں تک پہنچایا جہاں عام انسان نہیں پہنچ پاتا۔ افریقہ کے جنگلوں کے اندر بھی انہوں نے دین کی دعوت کو پہنچایا، لیکن افسوس کے ساتھ میں کہنا چاہتا ہوں کچھ لوگ ہیں جنہوں نے تبلیغی جماعت کے کچھ لوگوں نے جہاد کا مطلب کو لوگوں کے سامنے بگاڑ کر پیش کیا۔ ان کے سامنے اگر پوچھو جہاد کیا ہے، وہ یہی کہیں گے کہ 3 دن جماعت میں نکلنا جہاد ہے، 10 دن جماعت میں نکلنا جہاد ہے، 40 دن جہاد میں جماعت میں نکلنا جہاد ہے، 4 مہینہ چلہ میں نکلنا جہاد ہے، سال بھر جماعت میں نکلنا جہاد ہے، صبح نماز پڑھنا یہ جہاد ہے، روزہ رکھنا جہاد ہے۔ ہاں یہ جہاد کے لغوی معنی ہے، جہاد کا لغوی معنی ہے محنت کرنا، کوشش کرنا، لیکن جہاد کا اصل معنی ایک ہی ہے، قتال فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں ہاتھوں میں تلوار لے کر ہتھیار اٹھا کر ظالموں کے خلاف لڑنا، اسی کا نام جہاد ہے۔ میرے دوست بزرگوں، جب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلان کرتے تھے، آواز لگاتے تھے، صدائے بلند کرتے تھے حی علی الجہاد کہ جہاد کے لیے آؤ، تب اس وقت کوئی 40 دن کی بات نہیں سمجھتا تھا، 4 مہینے کی بات نہیں سمجھتا تھا، ان کا ایک ہی تصور ہوتا تھا لا يتبادر الذهن منه الا الیہ۔ ان کا ذہن اسی طرف جاتا تھا کہ جہاد کا معنی یہی ہے کہ دشمن کے خلاف جنگ کرنا ہے، دشمن کے خلاف ہتھیار اٹھانا ہے، دشمن کے خلاف میدان کارزار میں آنا ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ بڑے بڑے مسلمان آج ٹی وی چینل میں جا کر کہتے ہیں کہ جہاد کا مطلب لڑنا نہیں ہے، جہاد کا مطلب قتل و قتال کرنا نہیں ہے۔ میرے دوست بزرگوں، یہ لوگ حقوں سے کرتے ہیں اور اسلام کے ایک عظیم فریضے کو لوگوں کے سامنے توڑ مروڑ کر پیش کرتے ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جہاد اللہ رب العالمین کا ایک فریضہ ہے۔ رب تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر جہاد کو فرض کیا ہے۔ ہاں جہاد کبھی فرض عین ہو جاتا ہے اور کبھی فرض کفایہ ہو جاتا ہے۔ جس وقت ہمارے ابھی آپ کے سامنے حضرت مولانا مصطفیٰ صاحب نے ہندوستان کے علماء کی شان میں کچھ جملے کہے ہیں اور میں انہی باتوں کو دہرانا چاہتا ہوں کہ جب انگریزوں نے ہندوستان پر قبضہ جما لیا تھا، اس وقت ہندوستان کا ایک شہنشاہ حدیث حضرت مولانا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اعلان کیا، فتویٰ جاری کیا کہ او لوگوں، جس طرح تم پر نماز فرض ہے، جس طرح تم پر روزے فرض ہے، جس طرح صاحب نصاب والوں پر زکات فرض ہے، جس طرح استطاعت والوں پر حج فرض ہے، اسی طرح جہاد فرض ہے، انگریزوں کے خلاف آواز اٹھانا فرض ہے، انگریزوں کے خلاف جنگ لڑنا فرض ہے، انگریزوں کے خلاف جنگ کرنا فرض ہے۔ میرے محترم
बुजुर्ग दोस्तों, लेकिन आज हिंदुस्तान के उलमा तो खामोश है। ये मुनाफिक तरह के लोग जिनके सीने में निफाक है, मुनाफिक है, बुज़दिल है, ये लोग टीवी में जाकर जिहाद का गलत माना बयान करते हैं आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों। लेकिन मैं आपको बाबा के दहल कहता हूँ, यूट्यूब के अंदर टीवी ये बयान अपलोड होगा और पूरी दुनिया के अंदर इंशाअल्लाह ये बयान जाएगा। और सारी दुनिया के लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि जिहाद का एक ही मतलब है, जंग करना, किताल करना, मैदान कारज़ार में एलान कलिमतुल्लाह के लिए, अल्लाह के कलमे को बुलंद करने के लिए आमने सामने लड़ना, इसी का नाम है जिहाद। जिहाद जिहाद मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों। लेकिन जब जिहाद की बात आती है, कुछ मुसलमानों को भी मिर्ची लगती है और कुछ गैर मुसलमानों को भी मिर्ची लगती है। और मिर्ची लगने की क्या बात है? अरे भाई, जिहाद हर मजहब के अंदर है, जिहाद हर कानून के अंदर है, जिहाद हर मुल्क में है और जिहाद क़यामत की सुबह तक रहेगा। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, जिहाद कब फर्ज हुआ है? जुल्म के खिलाफ जिहाद फर्ज हुआ है। जब मुसलमानों को मक्का से निकाल दिया गया, घर से बेघर कर दिया गया, जमीन जायदाद पर कब्जा जमा दिया गया, मोहम्मद मुस्तफा को और उनके साथियों को मारा पीटा गया, शुआब अबी तालिब के अंदर 3 साल तक बॉयकॉट करके रखा गया, ऐलान लगा दिया गया कि मुसलमानों के साथ कारोबार करना हराम है। जो बाहर से आएगा उसको रास्ते में रोक दिया जाता था कि तुम बेचने के लिए क्या सामान लाए हो? कहा मैं फला सामान लाया हूँ। कहा ठीक है, हमें बेच दो। मुसलमानों को बेचने की इजाजत नहीं। 3 साल के अंदर जो भी खाना था वो खाना चंद महीनों के अंदर खत्म हो गया। बच्चे फिलक फिलक में रो रहे थे, जवान बच्चे और जवान और बूढ़े, उनको भूख की वजह से खाने के लिए कुछ नहीं है। और पेड़ पौधे को, वो पेड़ पौधों की जड़ों को उखाड़ कर उनको धो धो कर चबाते थे। और माँ इस तरह कुर्बानियां दिया करती थी कि एक पत्थर उठाकर मुंह में रखती थी, चूसती थी अपने बच्चे को, उसके मुंह में रख देती थी। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, जब चारों तरफ से जुल्म सितम आम हुआ, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिहाद की आयत नाज़िल फरमाई। कहा उज़िना लिल्लज़ीना युक़ातिलूना बिअन्नहुम ज़ुलिमू, उज़िना लिल्लज़ीना युक़ातिलूना बिअन्नहुम ज़ुलिमू, कि जिन लोगों ने जुल्म किया है अब उनके खिलाफ तुम कार्रवाई कर सकते हो, जिहाद कर सकते हो। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान समेत पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों को मिटाने की एक साजिश रचाई गई है। और ये साजिश आज से नहीं है, बल्कि हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से, बल्कि यूं कहना चाहिए जब से अल्लाह ने इस रुए जमीन पर पहला पैगंबर आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भेजा, उसी वक्त से मुसलमानों के खिलाफ एक साजिश रचाई जा रही है कि इनको नेस्त नाबूद कर दिया जाए, मिटा दिया जाए, कत्ल कर दिया जाए, इनका नामो निशान और इनका वजूद मिटा दिया जाए। लेकिन मेरे मोहतरम दोस्तों, इनको मालूम नहीं है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा युरीदून अन युत्फिऊ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम व यअबल्लाहु इल्ला अन युतिम्मा नूरहु वलौ करिहल काफ़िरून, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने नूर की हिफाजत करता है। काफिर जितनी कोशिश कर ले उसकी सारी कोशिशें रायगा जाएगी, सारी कोशिशें बेकार जाएगी, लेकिन इस्लाम की हक़ानियत पूरी दुनिया के अंदर फैल कर रहेगी इंशाअल्लाह। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, पूरी दुनिया के अंदर साजिशें हुई और आज मैं हिंदुस्तान की बात भी करना चाहता हूँ। हमारे हिंदुस्तान के हिंदू भाई बहुत पढ़े लिखे होते हैं, समझदार होते हैं, अल्लाह ने उनको अक्ल कामिल दी है और वो बड़ी दूर तक की सोचते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो असल में हिंदू नहीं है, हिंदू का लिबास पहनकर, हिंदू का ओढ़ना ओढ़कर, हिंदू का नाम लेकर, हिंदू एक बेहतरीन मजहब है, उस मजहब को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, आपने इससे पहले भी सुना होगा कि 3 तलाक के खिलाफ एक कानून पास कर दिया गया। जब 3 तलाक के खिलाफ कानून लाया गया था, उस वक्त भी हमारे प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी ने कहा था कि मुसलमान माओ बहनों बेटियों के साथ जुल्म होता है, नाइंसाफी होती है और उनके साथ बर्बरियत की जाती है, उनको बात में तलाक दी जाती है, घर से बेघर कर दिया जाता है, उन्हें मारा पीटा जाता है, उनके साथ जुल्म ज्यादतियां की जाती है।
اور اس صورت میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم مسلمان بہنوں کے ساتھ انصاف کرنا چاہتے ہیں، اور اس انصاف کی بات کہہ کر انہوں نے 3 طلاق کے خلاف ایک قانون پاس کیا۔ آج جب وقف کی زمین پر قانون لایا گیا، اس صورت میں بھی یہی بات ہو رہی جا رہی ہے کہ وقف کی جائیداد میں ماں بہنوں بیٹیوں کا کوئی حق نہیں ہے، ان کو اس کی کمائی سے ایک رتی بھر بھی نہیں دی جاتی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں، سب سے پہلے مسلمانوں کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے اور یقین کر لینا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے اور ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری ماں اور بیٹیوں کو جو مقام دیا ہے، جو مرتبہ بخشا ہے، جو بلندی عطا کی ہے، جو رفعت دی ہے، خدا کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں اور آپ کو بھی اس بات پر یقین ہونا چاہیے کہ کائنات کے اندر ایسی کوئی کنٹری نہیں ہے جو خاتون کو اتنی عزت دے سکے، ایسی کوئی کتاب نہیں ہے جس کتاب کے اندر اسلام سے زیادہ خاتون کی عزت کی بات کہی گئی ہو، ایسا کوئی قانون نہیں ہے جس قانون کے اندر اسلام سے زیادہ خواتین کو عزت دی گئی ہو۔ رب کعبہ کی قسم میں آپ کو تھوڑا سا اتہاس، تھوڑی سی تاریخ کا سیر کرانا چاہتا ہوں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کائنات میں جب پیدا ہوئے اور جس ہوئے زمین پر پیدا ہوئے، اس زمین کا نام تھا ملک عرب۔ پوری دنیا کے اندر عورتوں کے ساتھ ناانصافی ہوتی تھی، خاص کر کے عرب کے اندر اس زمانے کو زمانہ جاہلیت کہا جاتا تھا، مورخت اور جھوٹ کہا جاتا تھا، جہالت کا زمانہ کہا جاتا تھا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہونے کے بعد جب انہوں نے ہوش سنبھالا اور بلوغ کے قریب ہوئے، اللہ کے رسول نے دیکھا کہ روئے زمین پر سب سے زیادہ اگر کوئی محروم ہے وہ عورت کی ذات ہے، سب سے زیادہ اگر کسی کو ذلیل کیا جاتا ہے وہ عورت کی ذات ہے، سب سے زیادہ اگر کسی کو حقوق سے محروم رکھا جاتا ہے وہ عورت کے ساتھ ہے۔ اور اللہ کے رسول نے دیکھا کہ عورتوں کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، زندہ بچیوں کو زمین کے اندر دفنا دیا جاتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں، میرے آقا علیہ السلام نے 17 سال کی عمر میں ایک کمیٹی بنائی، اس کمیٹی کا نام رکھا گیا حلف الفضول۔ اللہ کے رسول ابھی بھی نوجوان نہیں ہوئے اور نبوت نہیں ملی، لیکن اللہ کے رسول نے نوجوانوں کو لے کر کمیٹی بنائی۔ اس کمیٹی کا کام تھا ظلم کے خلاف آواز بلند کرنا، ظلم کے خلاف پرتیباد کرنا، ظلم کے خلاف آواز بلند کر کے موومنٹ چلانا، تحریک چلانا، گھر گھر جا کر لوگوں کو سمجھانا کہ لوگوں یہ لڑکی ذات ہے، یہ خاتون ہے، ان کو حق دو، ان کو جینے کا حق دو، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ یہ ماں ہوتی ہے، یہ پھوپھی ہوتی ہے، یہ خالہ ہوتی ہے۔ اگر عورت سماج میں عزت کا حقدار نہ ہو تو پھر مرد کو بھی عزت نہیں ملے گی۔ اگر دنیا کے اندر عورت کا نام و نشان مٹ جائے، خدا کی قسم مرد کا وجود بھی مٹ جائے گا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں، اور اس زمانے میں لڑکیوں کو زندہ زمین کے اندر دفنا دیا جاتا تھا، لیکن اس وقت آواز کھولنے والا، آواز بلند کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ عدالت خاموش تھی، لبوں پر مہر سکوت تھا اور لوگ تماشائی بن کر دیکھتے تھے۔ لیکن میرے دوستو بزرگوں، قرآن کریم کے اندر ان لڑکیوں کے بارے میں انصاف کا دروازہ کھولا اور ان لڑکیوں کے ساتھ کس طرح بہیو کیا جاتا تھا، کس طرح سلوک کیا جاتا تھا۔ اللہ رب العالمین نے 14 پارہ سورہ نحل کے اندر اس کا ایک نمونہ بھی کھینچا ہے۔ قرآن نے کہا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ عرب والوں میں سے کسی کے گھر میں اگر بیٹی پیدا ہوتی اور اس کو خوشخبری دی جاتی کہ تمہارے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے، ظَلَّ وَجْهُهُ، اس کا چہرہ کالا ہو جاتا، سیاہ پڑ جاتا اور وہ سوچتا یار میرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے، بیٹی پیدا ہونا باعث ذلت ہے، یہ تو میری ناک کٹ گئی، میری عزت اور بےعزتی ہو گئی، اب میں کیا کروں؟ یتوارا من القوم من سوء ما بشر به، کہ جو خوشخبری اس کو دی گئی تھی کہ تیرے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے، اس خوشخبری کے باوجود اپنے آپ کو لوگوں سے چھپاتا پھرتا کہ میں لوگوں کے سامنے اپنا چہرہ کس طرح دکھاؤں، کس طرح لوگوں کا سامنا کروں۔ ارے میرے گھر تو بیٹی پیدا ہو گئی ہے، میں کہاں جاؤں، کس طرح لوگوں سے اپنے آپ کو بچاؤں؟ میرے دوستوں بزرگوں، اور وہ اس کو بے عزتی سمجھ کر سوچتا تھا کہ اتنی بڑی بے عزتی کے باوجود اس کو زندہ رکھا جائے، اب یدسہ فی التراب، یا اس کو زمین کے اندر دفنا دیا جائے۔ قرآن نے کہا الا ساء ما یحکمون، کہ ان کے فیصلے کتنے غلط ہوا کرتے تھے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں،
جب لڑکیوں کو زندہ زمین کے اندر دفنا دیا جاتا تھا اس وقت ساری دنیا خاموش تھی، لیکن قرآن نے کہا کہ اگر آج دنیا کے لوگ خاموش ہیں، دنیا کی عدالتیں خاموش ہیں، دنیا کی کچہریاں خاموش ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کے یہاں عدالت قائم ہوگی، انصاف کی ترازو قائم رکھی جائے گی، انصاف کی ترازو رکھی جائے گی، اور ان لڑکیوں کو بھی بلایا جائے گا جن کو زندہ زمین کے اندر دفنا دیا گیا تھا، ان کے باپوں کو بلایا جائے گا، اور اللہ رب العالمین اس کو ان کے باپوں کو پوچھے گا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ بتاؤ ان کا جرم کیا تھا، ان کا قصور کیا تھا، ان کا اپرادھ کیا تھا، ان کا گناہ کیا تھا، کیوں اس کو زندہ زمین کے اندر دفنا دیا گیا؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں، ایک حدیث کی کتاب ہے مستدرک حاکم، اس کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے، ایک عجیب واقعہ، اور زندہ لڑکیوں کو زمین میں دفنانے کا واقعہ۔ میرے دوستو بزرگوں، یہ واقعہ سنا کر میں پھر اپنی بات کی طرف آؤں گا کہ ہمارے پرائم منسٹر بار بار جو کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان کی خواتین کے لیے، مسلمان بہنوں کے لیے ہم نے یہ قدم اٹھایا ہے، ان کی حقیقت کو آپ کے سامنے لا کر رکھوں گا۔ میرے دوستو بزرگوں، واقعہ یہ ہے کہ ایک صحابی جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، اللہ کے رسول کے پاس آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے۔ حضور نے فرمایا بتا تیری شرط کیا ہے؟ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ اگر اللہ تعالیٰ میرے سارے گناہوں کو معاف کر دے تبھی میں اسلام قبول کروں گا، تبھی میں مسلمان بنوں گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کیا تمہیں پتہ نہیں ہے الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کہ اسلام سے پہلے تجھ سے جتنے بڑے بڑے گناہ ہوئے ہیں اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ لیکن وہ کہنے لگا یا رسول اللہ میرا گناہ بہت عظیم ہے، بہت بڑا ہے، اگر آپ وعدہ کرو گے تبھی میں اسلام قبول کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اچھا بتا کیا تیرا گناہ پہاڑ سے بھی زیادہ بڑا ہے؟ وہ کہنے لگا ہاں میرا گناہ پہاڑ سے بھی زیادہ ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سمندر میں جتنی جھاگ ہے، سمندر میں پانی کے جتنے قطرات ہیں، دنیا میں جتنی ریت بالو ہے، اور دنیا میں جتنے پیڑ پودے اور ان میں لگنے والے پتے ہیں، کیا تیرا گناہ ان سب سے زیادہ ہے؟ وہ کہنے لگا ہاں میرا گناہ اس سے بھی بڑا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے تیرا گناہ بہت بڑا ہے، لیکن میرا سب سے بڑا خدا تیرے بڑے گناہ کو معاف کرے گا۔ بتا تو صحیح تو نے کون سا گناہ کیا، کون سا پاپ کیا، کون سا اپرادھ کیا؟ وہ کہنے لگا یا رسول اللہ میری بیوی حمل سے تھی، پریگننٹ تھی، اور مجھے اس وقت سفر میں جانا تھا۔ میں نے اپنی بیوی کو نصیحت کی، کہا کہ اگر بیٹا پیدا ہو اس پر خرچ کرنا، اس کی صحیح طرح دیکھ ریکھ کرنا، تربیت کرنا، کسی طرح کی کوئی کمی نہ کرنا، اگر بیٹی پیدا ہو اس کو زندہ زمین کے اندر دفنا دینا۔ یا رسول اللہ یہ کہہ کر میں سفر میں نکل گیا۔ کئی سالوں کے بعد جب میں واپس آیا تو میں نے دیکھا میرے گھر میں بیٹا بھی نہیں ہے، بیٹی بھی نہیں ہے۔ میں سمجھ گیا بیٹی ہی پیدا ہوئی ہوگی اور اسے زندہ زمین میں دفنا دیا گیا ہوگا۔ لیکن یا رسول اللہ میں نے دیکھا کہ میرے گھر کے سامنے پڑوسی کا گھر ہے، اس گھر میں ایک چھوٹی معصوم سی ننھی سی بچی، بہت حسین اور خوبصورت بچی ادھر ادھر کھیل کود کر رہی ہے، اور میں نے جب سے وہ دیکھا میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچ گئی۔ میں نے اس بچی کو اپنے پاس بلایا، اپنی گود میں بٹھایا اور ڈھیر ساری باتیں کرنے لگا، اور میں روزانہ اسی طرح اس کو اپنے پاس بلاتا، گود میں بٹھاتا اور بہت ساری باتیں کیا کرتا۔ اور میں ایک بار میری بیوی مجھ سے کہنے لگی کہ میاں کیا سچ مچ تم اس بچی سے محبت کرتے ہو؟ میں نے کہا ہاں وہ بچی اتنی پیاری ہے، جب میری طرف دوڑ کر آتی ہے میرے کلیجے کو ٹھنڈک پہنچ جاتی ہے، جب میں اسے اپنی گود میں بٹھاتا ہوں میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچ جاتی ہے، اور جب وہ مجھ سے ننھی منھی زبان میں بات کرتی ہے میری ساری تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے، میں اس لڑکی سے بے انتہا محبت کرتا ہوں۔ تو میری بیوی کہنے لگی میاں تو پھر سنو ایک راز کی بات بتاتی ہوں، اب تک آپ نے جس کو پڑوسی کی لڑکی سمجھ کر پیار کیا، محبت کی ہے، شفقت نچھاور کی ہے، وہ پڑوسی کی لڑکی نہیں، وہ آپ کا اپنا خون ہے، آپ کی اپنی بیٹی ہے، کہیں آپ اس کو زندہ زمین میں دفنا نہ دو۔ اس لیے میں نے پڑوسی کے حوالے کر دیا تھا کہ جب تک آپ رہو گے وہ بچی وہاں رہے گی، آپ کے چلے جانے کے بعد بچی کو میں واپس بلا لیتی، لیکن میں نے دیکھا کہ آپ بچی سے بے انتہا پیار کر رہے ہو، اس لیے مجھ سے رہا نہیں گیا اور میں نے سچ پکڑ دیا۔ لیکن یا رسول اللہ جب سے سچ میرے کان میں آیا، حقیقت کا انکشاف ہوا، اسی وقت سے میرے ذہن و دماغ کے اندر شیطان نے وسوسہ ڈالنا شروع کر دیا۔ شیطان نے مجھے بہکایا، بلایا، پھسلایا اور کہا کہ دیکھ یہ
یہ لڑکی جب جوان ہوگی یہ تجھے روزگار کر کے نہیں کھلا سکتی بلکہ تجھے روزگار کر کے اسے کھلانا پڑے گا. جب کوئی دشمن اٹیک کرے گا حملہ کرے گا یہ لڑکی تیری طرف سے دفاع نہیں کر سکتی بلکہ اس کی حفاظت تجھے کرنی پڑے گی. اور سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ اس کا نکاح جس کے ساتھ ہوگا وہ تیرا داماد ہوگا. داماد کا مقام سر آنکھوں پر ہوتا ہے اور تیری ناک کٹ جائے گی بے عزتی ہو جائے گی. بہتر یہی ہے کہ اس وقت سے پہلے اس بچی کو زندہ زمین میں دفنا دو. یا رسول اللہ میں اپنی بیوی کو کہنے لگا کہ مجھے ایک دعوت میں جانا ہے بچی کو تیار کر دو ساتھ لے کر چلنا ہے. میری بیوی کے کرامن کاتبین کو معلوم نہیں تھا کہ میرے دل و دماغ کے اندر کون سی سازش ہے کون سی پلاننگ چل رہی ہے. بچی کو نہلایا نئے کپڑے پہنا دیے اور خوشبو لگا کر اس کا ننھا سا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے کر کہنے لگی جا بیٹی جا اپنے باپ کے ساتھ دعوت کھانا کھا کر آ. میں اپنی بچی کو لے کر چلا اور ایک صحرا میں پہنچا جہاں کوئی انسان نہیں انسان کا نام و نشان تک نہیں. وہاں جا کر میں مٹی کھودنے لگا زمین کوڑنے لگا. میری بیٹی پوچھنے لگی ابو جان یہ آپ کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا بیٹی پیاس شدت کی لگی ہے میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہاں پانی کا اثر ہے یا نہیں ہے. یہ بات سن کر میری بیٹی میری مدد کرنے لگی مٹی اٹھا کر دوسری طرف کرنے لگی. جب مجھے پسینے آتے تھے میری پیشانی سے پسینے پوچھتی تھی اور جب میں اپنی کمر تک زمین کھود چکا اپنی بیٹی سے کہا بیٹا ذرا تم بھی نیچے آنا. جب میری بیٹی نیچے آئی میں اوپر آ گیا اور مٹی ڈالنے لگا. میں ماننا چاہتا تھا میری بیٹی کچھ دیر کے بعد سمجھ گئی کہ میرے باپ مجھے ماننا چاہتے ہیں تو میری بیٹی روتے ہوئے کہنے لگی ابو جان آپ کیوں ماننا چاہتے ہو؟ آپ تو مجھ سے بے انتہا محبت کرتے ہو آپ تو مجھ سے پیار کرتے ہو نا آپ پھر مجھے کیوں مانتے ہو؟ میرا قصور کیا ہے میرا گناہ کیا ہے؟ یا رسول اللہ وہ چلاتی رہی. میں نے ان کی اس کی بات انسنی کر دی ہے اور برابر میں مٹی ڈالتا رہا. جب میری بیٹی کی کمر تک مٹی پہنچ گئی اب میری بیٹی کہنے لگی ابو جان اگر آپ کو میرا رہنا پسند نہیں ہے تو آپ مجھے چھوڑ دیجئے جہاں میری نظر جائے گی میں اسی طرف چلی جاؤں گی. آپ کو دوبارہ ابو کہہ کر نہیں پکاروں گی آپ کی بیوی کو اپنی جان کہہ کر نہیں پکاروں گی. بس مجھے جینے کا حق دے دو جینے کا آسا دے دو اور مجھے جینا ہی ہے اس کے علاوہ میں کچھ نہیں چاہتی. یا رسول اللہ پھر بھی مجھے رحم نہیں آیا. میں مٹی ڈالتا رہا برابر مٹی ڈالتا رہا اور جب مٹی گلے تک پہنچ گئی اب میری بچی کی آواز بدل گئی اور اردو آواز کے اندر اور تڑپتی ہوئی آواز میں میری بیٹی مجھ سے کہنے لگی ابو جان آپ مجھے مارنا چاہتے ہو نا بے شک آپ مار دینا لیکن موت سے پہلے میری ایک چھوٹی چاہت ہے چھوٹی خواہش ہے وہ آپ میری پوری کر دو. یا رسول اللہ میری بیٹی کہنے لگی کہ ابو جان آپ ایک بار مجھے اپنی ماں سے ملنے کا شرف دے دو. میں اپنی ماں کو آخری بار دیکھنا چاہتی ہوں اپنی ماں کے سینے سے سینہ لگا کر کچھ دیر رونا چاہتی ہوں اس کے بعد آپ جس طرح چاہو مجھے مار دینا. لیکن یا رسول اللہ پھر بھی مجھے رحم نہیں آیا اور میں مٹی ڈال کر زمین کو ہموار کر دیا برابر کر دیا. یا رسول اللہ وہ دن تھا اور آج کا دن ہے جب بھی میں رات کو سونے جاتا ہوں وہی آواز میرے کانوں سے ٹکراتی ہے وہی آواز گونجتی ہے کہ ابو جان میرا قصور کیا ہے میرا جرم کیا ہے میں نے کون سا اپرادھ کیا؟ یا رسول اللہ یہ گناہ میں نے کیا ہے اب آپ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ میرا گناہ معاف کر سکتا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے داڑھی مبارک تر ہو گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو دلاسا دیا اور کہا لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا اللہ سارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے. لیکن میرے دوستو بزرگوں میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے نبوت سے پہلے لڑکیوں کو زندہ زمین کے اندر دفنا دیا جاتا تھا اور آج بھی ہندوستان کے اندر نہیں پوری دنیا کے ہر ملک کے اندر جب بچہ پیٹ میں ہوتا تو ماں اور باپ مل کر الٹراسونوگرافی کے ذریعے سے پتہ لگاتے تھے کہ پیٹ میں پلنے والا بچہ لڑکا ہے یا لڑکی. اگر لڑکی ہوتی ہے اس کا ایبورشن کر دیا جاتا ہے گرا دیا جاتا ہے مار دیا جاتا ہے. میرے دوستوں بزرگوں آج بھی اس معصوم بچی کے لیے آواز اٹھانے والا کوئی نہیں تھا لیکن میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اور آپ کے نبی نے انصاف کی لڑائی لڑی آواز بلند کی ہے لوگوں کو اکٹھا کر کے عورتوں کو حق کا انصاف کے لیے آواز بلند کی ہے. اور میرے محترم دوستو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خاتون کو ان لڑکیوں کو عورتوں کو اتنا مقام